الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شعبان کی اخیر میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے لوگو، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ وہ مہینہ بہت برکتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات وہ بھی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے رکھنا فرض قرار دے دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو تم پر چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ! کتنا پیارا اور مختصر خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیو بہنوں، رمضان المبارک چند ساعتوں کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس سے قبل روزوں کے کچھ مسائل ہیں جو مجھے اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹری کا علم لیے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، جس طرح ہم انجینئر کی کتابیں پڑھے بغیر انجینئر نہیں بن سکتے، تو اسی طرح روزے کا بھی ایک علم ہے، اس کو لیے بغیر میں اور آپ رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کر سکتے، ادب نہیں کر سکتے، اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ سحری اور افطاری کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور اسی طرح سحری آرام سے اخیر میں کرنی چاہیے، یعنی کہ جب وقت ختم ہونے والا ہو تو اس سے کچھ دیر پہلے سحری کا آغاز کر لیا جائے۔ اس سے کچھ دیر پہلے کہ آپ کو یقین ہو کہ میں اس وقت تک اپنا کھانا مکمل کر لوں گا، تب آپ سحری کا آغاز کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلے کی میں نشاندہی کروں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر سحری نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ سحری نہیں کر سکے، مثلا آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ کی آنکھ تاخیر سے کھلی، اس وقت سحری کا اختتام ہو چکا تھا، فجر کی اذان ہو چکی تھی، اور یہاں تک کہ فجر کی جماعت بھی ہو چکی ہو، اور آپ کی اس وقت آنکھ کھلی ہو، اور اب آپ یہ سوچیں کہ میں نے تو روزہ رکھنا تھا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے آسانی یہ رکھی کہ اگر آپ کی آنکھ 11 بجے سے پہلے کھل گئی اور آپ نے روزہ رکھنے کی نیت کر لی، تو آپ اس وقت روزہ رکھنے کی نیت کر لیں، تو آپ کے اس دن کا روزہ تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو بہنوں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روزے کی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے ارادہ ظاہر کرنا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص نے رات کو سونے سے پہلے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ میں کل کا روزہ رکھوں گا۔ اب سحری میں اس کو جاگ ہی نہیں آئی، سحری میں وہ اٹھ ہی نہیں سکا، تو اس نے اگر نیت کی ہوئی ہے اور وہ بھوکا پیاسا رہا تو اس کا روزہ تصور کیا جائے گا، تو اس کے اس دن کا روزہ تصور کیا جائے گا۔ زبان سے نیت کا اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، دل سے اس کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ پھر باری آتی ہے افطاری کی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ کتنی آسانی والا دین ہے ہمارا۔ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ افطار میں جلدی سے مراد کیا ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے اور آپ اپنے کاموں میں مگن ہوں، آپ اپنے دفتر میں کام کرنے میں مصروف ہیں، آپ اپنے گھر میں کام کرنے میں مصروف ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور افطاری کا وقت ہو چکا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو سٹاپ کر دیں۔ مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ تو افطار میں جلدی کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، سحری اور افطاری کا جو وقت ہے وہ جگہ کے اعتبار کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص دبئی میں ہے، اب دبئی کا وقت ہم سے 1 گھنٹہ پیچھے ہے، اب وہ دبئی تھا اور دبئی اس نے سحری کی، جب وہ سحری کرے گا تو دبئی کے وقت کے مطابق کرے گا، پھر اس کی کچھ دیر کے بعد فلائٹ تھی، وہ پاکستان آ گیا، پاکستان آنے کے بعد وہ افطار پاکستانی وقت کے مطابق کرے گا، نہ کہ دبئی کے وقت کے مطابق۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہم سب کے لیے جاننا نہایت ضروری تھا۔ مثلا اگر ہم اندرون ملک کی بات کریں تو کراچی اور لاہور کا کم و بیش آدھے گھنٹے کا ڈیفرنس ہے۔ اگر ایک شخص لاہور میں سحری کرتا ہے اور پھر جب وہ کراچی پہنچ جاتا ہے تو افطاری وہ کراچی کے وقت کے مطابق کرے گا، نہ کہ لاہور میں افطار کے وقت کے مطابق۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں روزے کے دیگر مسائل کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رمضان کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔